انکار تو کر رہے ہیں جہمیہ، انکار تو کر رہے ہیں بریلوی دیوبندی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا پایا تخت عرش ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے کیا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ میری شہرت سے بھی قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ قرآن میں دونوں طرح کی آیات موجود ہیں، ہم دونوں آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، رہ گئی ان کی تفصیلات تو ان کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم تو اگلا اسٹیپ طے نہیں نہ کر رہے۔ جو سلفیوں نے کہا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں رحمان کے عرش پہ مستوی ہونے کا، استغفر اللہ، میں نے کیوں انکار کرنا ہے؟ اچھا وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس طرح مانو جس طرح ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس طرح نہیں مانتے، نہ ہم جہمیہ کی طرح مانتے ہیں، ہم دونوں عقیدوں پر ایمان رکھتے ہیں اور رہ کی اس کی کیفیت وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے اور صحابہ کرام بلند آواز سے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تو رسول اللہ کو تو چاہیے تھا وہاں کہتے کہ تم کسی بہرے اور بے علم کو نہیں سنا رہے، بلکہ فرمایا بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے۔ تو جو بہرا نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حاضر۔ بہرا نہ ہو اسے کہا جاتا ہے سماعت والا، اور جو غائب نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حاضر۔ حاضر بے علم کا تو لفظ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد مثال بیان کی وہ تمہاری سواری کی گردن سے زیادہ تمہارے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے تو کوئی تفصیلات بیان نہیں فرمائی ہے۔ اگر کوئی تفصیلات ہوتی تو میں اس میں سے نکال سکتا ہوں کہ غائب، اگر اللہ غائب نہیں ہے تو غائب کا الٹ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے، مرے ہوئے سلفیوں کو بھی زندہ سلفیوں کو بھی غائب کا الٹ بتائیں عربی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اپنا اگلا سوال کر لیں، باقی میری ویڈیو دیکھ لیں، استوال العرش کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ایک میں نے نمبر ڈسپلے کیا ہوا ہے، ان کے لیے ٹائم قیامت تک ہے، یہ مرے ہوئے سلفی زندہ کر لیں، زندگی کو میٹنگ کال کر لیں، غائب کا الٹ مجھے بتائیں کیا ہے، بس۔ وہابیوں کو پہلے ٹکر ہوتی تھی بریلوی دیوبندیوں سے، اب یہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں، علم والے لوگ۔ ہاں اب یہ بخاری مسلم کا انکار کریں گے انشاءاللہ اور مردود ہو کے مریں گے، یا پھر واقعی علمی کتابی مسلم مریں گے انشاءاللہ۔ اب ٹکر کے لوگ ملے ہیں انشاءاللہ۔ بات تو یہ تھی نا کہ یہ جو اس کا الٹ یا اس کا سیدھا یا اس کا اپوزٹ، یہ ساری تم سے پہلے ہمیں ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے سمجھا دیا ہے۔ یہ میرا ترمذی ہے، آپ وہ کہتے ہیں تو بریلوی دیوبندی اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 53 ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات کے اندر باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی فضل التسبیح و تکبیر و تحلیل و تحمید، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 3708۔ یہ حدیث کہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں سنا رہے، وہ تو تمہاری گردن اور تمہاری سواری کی ذہنوں کے درمیان ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں وہ تمہارے اور تمہاری سواریوں کی ذہنوں کے درمیان ہے کا معنی اس کا علم اور قدرت ہے، اس کا علم اور قدرت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام ترمذی۔ یہ مسئلہ موجودہ اہل حدیث پاکستان یا سعودی علماء کا نہیں ہے، یہ علماء اہل السنہ والجماعت شروع سے ہی اس کو بیان کرتے ہیں، حضرات محدثین نے بھی بیان کیا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 320 کے اوپر وہ فرماتے ہیں، اور سنیں ذرا یہاں یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے اس کو پڑھ کے بتانے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ خود مرزا جی نے اپنی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ ایک حدیث کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں ابن حجر عسقلانی کی۔ تو جب مرزا جی نے خود بعض احادیث کے اندر ابن حجر عسقلانی کی شرح پڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہے تو خود مرزا جی نے پڑھی ہوگی، جو گو اگر مرزا جی نے پڑھی ہوگی تب مرزا جی نے اس حدیث کی، جس کو مرزا جی اپنے مستدل کے طور پہ سنا رہے ہیں، تو مرزا جی نے لازمی بات ہے کہ یہاں بھی حافظ ابن حجر کی شرح پڑھنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے معنی مفہوم بیان کیے مرزا صاحب اسے پی گئے، چھپا لیا، یا سیدھی بات ہے مرزا جی کے فرشتوں کو نہیں پتا فتح الباری، عربی کتاب ہے، پنجابی میں تھوڑی ہے، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ قُرْبُ الْمُسَافَةِ، اس سے مراد مسافت کی قربت نہیں ہے، لِأَنَّهُ مُنَزَّهُ عَنِ الْحُلُولِ، کہ بے شک اللہ حلول سے پاک ہے،
کما لا یکفا و مناسبت الغائب ظاہرۃ من اجل نہیں ان رفع الصوت، اور غائب کے مقابلے میں ظاہر نہیں ہے جیسے کہ کسی پہ مخفی نہیں، اس لیے کہ یہاں جو منع ہے غائب لفظ کہہ کر وہ بلند آواز سے روکنا ہے، اللہ کی موجودگی بتانا نہیں ہے۔